ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی، پہلوں اور پچھلوں کے اعمال کا ذمہ دار کون ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 جو پہلے پارے کی آخری آیت ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ تلک امۃ قد خلت، وہ ایک امت تھی، ایک جماعت تھی جو چل بسی، جو گزر گئی۔ تلک امۃ قد خلت، that was a community which has passed. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، اس کے لیے وہی جو اس نے کمایا اور تمہارے لیے وہی جو تم نے کمایا۔ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، for them is what they earned and for you is what you will earn. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ and you will not be asked about their deeds۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 141 میں امت کا ذکر کیا کہ وہ ایک امت تھی، وہ ایک جماعت تھی۔ پہلے پارے کی آخری آیت ہے تو یہ امت مسلمہ کو بھی ایک پیغام دے رہی ہے کہ وہ جو پہلی امت گزر گئی سو گزر گئی، اب جو موجود ہیں اور تم جو کام کرو گے تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں، ان کے اعمال ان کے لیے ہے۔ ہاں، جو گزری ہے امت، ان کے پیشوا حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ امتیں، وہ جماعتیں حضرت ابراہیم کی نسبت رکھنے والی تھی، لیکن اب جو سراج منیر طلوع ہوا ہے، اللہ نے جن کے سر پر ختمت نبوت کا تاج رکھا ہے، یہ ملت ابراہیمی کے وارث ہیں۔ جو گزر چکے ہیں وہ اپنے اعمال کی جزا خود ہی پائیں گے، اور موجودہ دور میں عمل کی جولا گاہ میں قدم رکھنے والے اپنے کیے کا بدلہ خود ہی حاصل کریں گے۔ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، گویا پہلے پارے کی آخری آیت ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اپنے اعمال کو سنوارنا ہوگا۔ آج دلچسپ بات یہ ہے کہ 2025 رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، 20 رمضان ہے، اور پہلے پارے کی آخری آیت کا ہم درس سیکھ رہے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے اعمال کے تم خود ذمہ دار ہوگے، کوئی کسی کے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ قرآن نے ایک دوسرے مقام پر کہا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی ہے جو وہ سٹرگل کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر کہا کہ آخرت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھائے گا۔ وہ اعمال اچھے ہوں گے تو وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہوں گے، باعث خیر ہوں گے، باعث نجات ہوں گے، اور اگر اعمال سیئات ہوں گے، برے ہوں گے، تو ان کا بوجھ اس کو خیر سے دور کر دے گا، رحمتوں سے دور کر دے گا۔ تو ہر انسان اپنے اعمال کا خود مکلف ہے۔
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ رب العالمین نے جو چیزیں بھی فرض کی ہیں وہ انسان کی کیپیسٹی کے مطابق، انسان کی وسعت کے مطابق۔ تو ایک مسلمان کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا فرض ہے، رمضان المبارک آئے تو روزے رکھنا فرض ہے، اور صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دینا فرض ہے، صاحب حیثیت ہو تو حج کرنا فرض ہے۔ اس کے علاوہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک، معاشرے کے کمزور بے بس ناتواں افراد کی مدد کرنا، ان سارے اعمال کی جزا اللہ رب العالمین دے گا۔ لیکن جو پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے جو عمل کیے، اگر اچھے کیے تو اچھے کی جزا پائیں گے، اگر اچھے نہیں کیے تو قرآن نے کہا وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا ان کے اعمال کے بارے میں، and you will not be asked about their deeds، ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے۔ نور وحی فیس بک، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پیج کو بھی فالو کیجئے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔